دوستو، قوم عاد انسانی نسل میں سے سب سے طاقتور قوم تھی، جن کا 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال تک کی عمر، جو نہ تو بوڑھے ہوتے اور نہ ہی بیمار ہوتے، ہمیشہ تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی۔ ناظرین، طوفان نوح علیہ السلام کے بعد آپ کے تینوں بیٹوں سے نسل انسانی بڑھی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا، جس کے معنی بلند مرتبہ آدمی کے ہیں۔ آج بھی جب نسل انسانی کی بات ہوتی ہے تو ایران کی مغربی سرحد سے بحیرہ روم کے ساحل تک اور بحیرہ اسود سے بحیرہ عرب تک جو قومیں آباد ہیں، انہیں سامی النسل کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، جس کے معنی ہے سیاہ، اور ان کی نسل شمالی افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا کنعان تھا، جو کہ سیلاب میں غرق ہو گیا تھا۔ دوستو، موجودہ دور میں یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ، جو کہ اب ریگستان اور ویران ہے، یہاں کبھی ایک طاقتور قوم حکومت کیا کرتی تھی، جو کہ عاد کہلاتی تھی۔ عاد کا سلسلہ نسب 5ویں نسل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا ملتا ہے۔ یہ نہایت طاقتور، تندرست اور دیو ہیکل لوگ تھے۔ علاقے میں خوشحالی تھی اور آس پاس کی قوموں کے مقابلے میں وہ بہت طاقتور تھے۔ یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے، ان کی عمارتیں شاندار تھیں اور انہیں جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا۔ ناظرین، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان، عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب، یعنی عمان اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جن میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم آباد تھی۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے زیادہ قدآور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ عز و جل قرآن کریم کی سورہ فجر میں ارشاد فرماتے ہیں، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ دوستو، قوم عاد کے کل 13 قبائل آباد تھے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ بعض جگہوں پہ حضرت ہود علیہ السلام کا نام عابر بتایا جاتا ہے، جو شالخ کے بیٹے تھے، اور وہ ارفخشد کے بیٹے تھے، جو سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ ناظرین، جیسے قوم نوح 5 بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کی سب سے معزز اور سردار گھرانے میں سے تھے۔ آپ نے قوم عاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور طاقت کا یہی غرور انہیں لے ڈوبا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی مثال رکھی، اور یہ بھی کہ خدا تعالیٰ نے ان پر کس قدر انعامات رکھے ہیں، یعنی بڑے بڑے جسم دیے، انہیں دیو قامت اور طاقتور بنایا، اور قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا۔ مگر اس قوم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو نادان کہا جانے لگا اور آپ کو جھٹلانے لگے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ نہ آپ ہمارے پاس پکی دلیلیں لاتے ہیں اور نہ آپ کے کہنے پر ہم بتوں کی پرستش چھوڑنے والے ہیں۔ اور آخر کار اللہ عز و جل کا عذاب آن پہنچا، اور قوم عاد بھی قوم نوح کی طرح تباہ و برباد ہو گئی۔ جب قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور وہ غرور و تکبر میں ڈوب گئے، تو اللہ نے قحط بھیجا اور وہ سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، درخت گرا کر ان کے پتے کھا گئے، مگر نہ ان کی بھوک مٹی، نہ بارش ہوئی، اور نہ ہی قحط ختم ہوا، اور آخر اللہ کے عذاب کا وقت آن پہنچا۔ ناظرین، جب آسمان پر سیاہ بادل ظاہر ہوئے تو ساری قوم خوشی سے ناچنے گانے لگی اور ایک بڑے سے میدان میں جمع ہو گئی کہ اب خوب بارش برسے گی اور قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہے،
दोस्तों इन बादलों में इतनी तंदो तेज हवा थी जिसने उनको उठा मारा। 60 हाथ के कदावर लोग तिनकों की तरह हवा में उड़ने लगे। हवा उनके सर इतने जोर से पटकती कि उनके भेजे सर से बाहर निकलकर लटकने लगे। बाज लोग भागकर गारों में घुस गए, मगर हवा एक बगोले की तरह गार में दाखिल होती और उन्हें बाहर ला फेंकती। उनकी शानदार और मजबूत इमारतें तबाह हो गईं और कौमे आद का वजूद सफा हस्ती से मिट गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें ताकि ऐसी ही मजीद वीडियो के अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें।